بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 2، مبتدا و خبر۔ میں آگے کی بات کرنے سے پہلے اس لیسن کے ٹائٹل کو ہی سولو کروانا چاہتا ہوں۔ مبتدا ابتدا سے بنا ہے، شروع کے معنی میں۔ خبر ہم جانتے ہیں کسی چیز کی خبر۔ تو ایک سینٹنس ہوگا، ایک جملہ ہوگا، اس کا جو پہلا لفظ ہوگا جس سے اس سینٹنس اور جملے کی ابتدا ہو رہی ہے وہ مبتدا ہوگا، اس کے بعد آنے والا لفظ اس کی خبر ہوگا۔ دیکھیے مثالیں اور بہت اچھے سے آرام سے اس کو سمجھیے۔ اللہ غفور، ایک جملہ ہے، ایک سینٹنس ہے۔ اللہ مانا اللہ، غفور معاف کرنے والا ہے، تو آپ اللہ کو مبتدا کہیں گے اور غفور کو خبر کہیں گے۔ یہ مبتدا خبر کی ایک مثال ہے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ مبتدا، شروعات اس سے ہو رہی ہے، اور غفور اس اللہ کی خبر ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ محمد النبی، محمد مانے محمد، نبی مانے نبی ہے، محمد نبی ہے، تو محمد یہاں مبتدا ہے اور نبی یہاں خبر ہے اس کی۔ الرب واحد، الرب مانے رب، واحد مانے ایک ہے، رب ایک ہے، تو یہاں الرب مبتدا ہے اور واحد اس کی خبر ہے۔ التاجر امین، التاجر مانے تجارت کرنے والا، تاجر اردو میں بھی تاجر بولتے ہیں، امین مانے امانت دار ہے، تاجر امانت دار ہے، تو یہ مبتدا ہے، التاجر امین اس کی خبر ہے۔ الباب مفتوح، دروازہ، الباب من دروازہ، مفتوح کھلا ہوا ہے، تو الباب مبتدا ہے، مفتوح اس کی خبر ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، مبتدا خبر کی مثال ہے۔ محمود ضعیف، محمود مانے محمود، ضعیف مانے کمزور، محمود کمزور ہے، محمود مبتدا ہے، ضعیف اس کی خبر ہے۔ خالد قائم، خالد مانے خالد، قائم مانے کھڑا ہے، خالد کھڑا ہوا ہے، تو یہاں خالد مبتدا ہے اور قائم اس کی خبر ہے۔ حامد جالس، حامد مانے حامد، جالس مانے بیٹھا ہوا ہے، حامد بیٹھا ہوا ہے، تو یہاں حامد مبتدا ہے اور جالس اس کی خبر ہے۔ یہ بحث ہے، دیکھیے اوپر دی ہوئی مثالوں میں سے ہر ایک دو اسموں سے مرکب ہے، دونوں اسم ہیں، دونوں نام ہے کسی نہ کسی چیز کے، کام نہیں ہے، چاہے وہ اللہ ہو، چاہے یہ غفور ہو، یہ محمد ہو، نبی ہو، سب یہ اسم ہے۔ اسم کی پہچان ہے کہ ان پہ دو پیش آ جائیں گے، دو زیر آ جائیں گے، دو زبر آ جائیں گے اور الف لام آ جائے گا۔ فعل پر نہ الف لام آتا، نہ دو زبر، نہ دو زیر اور نہ دو پیش آتے ہیں، تو ہر ایک دو اسموں سے مرکب ہے، یعنی مل کر بنا ہے، اور ہر جملہ ایک اسم سے شروع ہوا ہے اور ایک اسم پر ختم ہوا ہے۔ جو اسم جملے کے شروع میں آئے وہ مبتدا کہلاتا ہے، چنانچہ اللہ، محمد، الرب، الباب، حامد، خالد، یہ تمام اسماء مبتدا ہیں، یہ تمام اسم مبتدا ہیں۔ مذکورہ مثالوں میں دوسرا اسم ایسا ہے جس سے جملہ مکمل ہوتا ہے تو لازماً اس کی خبر کہلاتا ہے، پہلا اسم مبتدا اور دوسرا اس کی خبر۔ چنانچہ غفور، نبی، واحد، امین وغیرہ اسماء سبھی خبر ہیں، یعنی اسم ہے، یہ بھی سب پہ دو پیش لگے ہیں، تو یہ سب خبر ہے اپنے پہلے والے اسم کی۔ مبتدا اور خبر سے مل کر جو جملہ بنتا ہے اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ آپ ایسا سمجھ لیجیے مبتدا اور خبر کا دوسرا نام جملہ اسمیہ ہے۔ ان تمام مثالوں پر دوبارہ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ان سب پر پیش ہے، کیونکہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ ایک قاعدہ ہے کہ اگر مبتدا خبر کا سینٹنس ہے، جملہ ہے، تو دونوں کے آخر میں پیش آئے گا۔ الف لام ہے شروع میں تو ایک پیش، الف لام نہیں ہے تو دو پیش، اور رفع کی ایک علامت پیش ہے اور دوسری دو علامتیں الف اور واو ہے جن کا ذکر بعد میں آئے گا، اس پہ کنفیوز نہ ہوں۔ دوسری دو علامتیں الف اور واو ہیں جی، آگے چل کے ہم سمجھ جائیں گے، خود یہ لکھ رہے ہیں جن کا ذکر بعد میں آئے گا۔ اب یہ قواعد ہیں، ان کو یاد کر لیں، یہ یاد کرنا پڑیں گے آپ کو۔ قاعدہ نمبر 1، جو اسم جملے کے شروع میں آئے اسے مبتدا کہتے ہیں، جو بھی اسم شروع میں آئے گا جملے کے وہ مبتدا کہلائے گا۔ جو اسم مبتدا کے بعد آئے اسے خبر کہتے ہیں، اس مبتدا کے بعد جو اسم آ رہا ہے وہ خبر ہوتا ہے۔ قاعدہ نمبر 3، مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، یعنی ان کے آخر میں پیش آتا ہے۔ الف لام ہے تو ایک پیش آئے گا، جیسے الرب، الولد، الرجل، اور اگر الف لام نہیں ہے تو دو پیش آئیں گے، غفور، واحد، نبی۔ یہ 3 قاعدے تو لازماً آپ یاد کریے۔ قاعدہ نمبر 4 بھی یاد کر لیجیے گا۔ رفع کی 3 علامتیں ہیں، پیش، الف اور واو، یعنی رفع پیش سے بھی آئے گا، رفع الف سے بھی آئے گا، رفع واو سے بھی آئے گا۔ ان دو کا بیان آگے تفصیلی آئے گا جب ہی سمجھیے گا۔ قاعدہ نمبر 5، مبتدا اور خبر سے مل کر جو جملہ بنے اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ مبتدا خبر کا دوسرا نام جملہ اسمیہ ہے۔ تو یہ آج کی ہماری نحو کی کلاس ہے، اس کو اچھے سے بار بار دے گا، انشاءاللہ پھر بعد میں ہم تمرینیں حل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔